اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ باطنی بیماریوں میں بخل ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے، اور بنیادی طور پہ اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر شرعاً یا عادتاً یا مروتاً مال اسباب کوئی خرچ کرنا بنتا ہو وہاں پہ نہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو بخل کرتے ہیں، اور وہ بخل اس چیز میں کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے، تو وہ اس بات کو اپنے لیے اچھا نہ سمجھے، بلکہ یہ اصل میں ان کے لیے بہت برا ہے۔ اور عنقریب وہ جس میں انہوں نے بخل کیا تھا وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ تو ہم پہلے بھی کئی بار ایک بات کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو آزمانے کے کئی طریقے ہیں۔ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، اور اگر کسی کو دیا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی، کوئی مصلحت ہوگی، اگر کسی کو نہیں دیا ہے تو اس کی کچھ وجوہات ہوں گی اور مصلحت ہوگی۔ اور یہ بات ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ میں آتی ہے جب ہم سورہ الکہف کو پڑھتے ہیں، اور اس میں وہ جو 3 واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، جب ان کو ہم دیکھتے ہیں اور مکمل غیر جانبدارانہ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کے اور اس کو اپنا مالک سمجھ کے، اس کو تقدیروں کا مالک سمجھ کے جب دیکھتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام جو ہیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ضرور ہوتی ہے جو ہم انسانوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو جو لوگ بخل کریں گے وہ اصل میں ان کو جب مال دیا گیا تو وہ آزمائے گئے تھے، اور بخل کر کے انہوں نے اس آزمائش میں ناکامی اپنے کھاتے میں لکھ لی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ وہ جو مال یا جو بھی معاملہ تھا جس میں انہوں نے بخل کیا، اس کو وہ ان کے لیے گلے کا طوق بنایا جائے گا۔ اس سلسلے میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ بھی بیان کیا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک حدیث سن لیں ابو داؤد شریف کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لالچ سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں جو ہیں وہ لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے۔ تو یعنی یہ جو بخل ہے یہ انسان کو گناہ میں ڈال دیتا ہے۔ تو جو قصہ عرض کیا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس میں انہوں نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس خاتون کا کہنا یہ ہے کہ وہ مکہ مکرمہ میں مقیم تھی کہ ایک دن اس نے ایک انتہائی بارونق مقام پر لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا۔ قریب جانے پر پتہ چلا کہ وہاں ایک عورت ہے جس کا سیدھا ہاتھ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے، اور لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور کسی کو آگے پڑھے تو بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا ہاتھ پہلے ٹھیک تھا، بعد میں مفلوج ہو گیا۔ اور وہ عورت جس کے ہاتھ مفلوج ہو گئے اس سے پوچھا گیا تو اس نے ایک اپنی داستان جو سنائی اس میں بڑی عبرت کا مقام ہے۔ وہ کہنے لگی کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے والد جو تھے وہ تو بہت نیک تھے، پارسا تھے، پرہیزگار تھے، کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، غریبوں میں اپنی استطاعت کے مطابق امداد بھی کر دیا کرتے تھے،
یہاں پہ وہی نقطہ آ گیا کہ خدمت خلق جب ہم کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنے گھر کو مشکل میں ڈال کے خدمت خلق کریں. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر کو مناسب طریقے سے رکھتے ہوئے خدمت خلق کریں. اور خدمت خلق میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ آپ نے کتنا کیا ہے، اہمیت اس بات کی ہے کہ اس میں خلوص کتنا تھا. یہ ممکن ہے کہ ایک شخص اگر مال کی بات کی جائے انتہائی خلوص کے ساتھ صرف 100 روپیہ دے دے، اور ایک شخص لاکھوں دے دے لیکن اس کے دینے میں خلوص نہ ہو. تو وہ جو 100 والا شخص ہے اس کا مقام دوسرے لاکھوں دینے والے شخص سے بہت زیادہ بلند ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دل کے اخلاص کو دیکھتا ہے، وہ عمل کو نہیں دیکھتا، وہ مقدار کو نہیں دیکھتا، وہ تعداد کو نہیں دیکھتا. تو استطاعت کے مطابق وہ خاتون کہتی ہیں کہ والد صاحب لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ میری جو والدہ تھیں وہ بخیل تھی، کنجوس تھی بہت زیادہ. اور کنجوسی کا عالم یہ تھا کہ ساری زندگی میں انہوں نے ایک پرانا کپڑا بس اللہ کی راہ میں دیا. اور ایک دفعہ جب والد صاحب نے گائے ذبح کی تو اس کی تھوڑی سی چربی بس نکال کے کسی غریب کو دے دی، اور ساری عمر میں اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اتنی کنجوس تھی. یعنی شوہر اتنے کھلے دل کا مالک کہ وہ کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی مدد کر رہا ہے، اور اس کی بیوی اتنی بخیل کہ ساری عمر میں ایک پرانے کپڑے کے علاوہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا، اور ایک تھوڑی سی چربی. پھر ہوا یہ کہ کہتی ہیں کہ میرے والدین جو تھے ان دونوں کا انتقال ہو گیا. اب اس میں کچھ دن بعد ان خاتون نے خواب دیکھا. خواب میں انہوں نے اپنے والد کو دیکھا کہ ایک تالاب کے کنارے وہ اس کے والد کھڑے ہیں اور لوگوں کو پیالے بھر بھر کے پانی پلا رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ اکبر. کہتی ہے کہ میں سامنے کھڑی سارا منظر دیکھ رہی تھی. پھر اچانک میری نظر اپنی والدہ پہ پڑی جو ایک طرف زمین پر پڑی ہوئی تھی، اور اس کے ہاتھ میں وہی تھوڑی سی چربی تھی جس نے اپنی زندگی میں ایک دفعہ اللہ کے نام پہ دی تھی، اور اس کے جسم پہ وہی پرانے پھٹے ہوئے کپڑے تھے جس سے اس کے جسم کا سطر ڈھانپا گیا تھا، اور اتنا اس کا برا حال تھا، اور وہ شدت کے ساتھ چیخ رہی تھی، ہائے پیاس، ہائے پیاس. یعنی شوہر جو ہے وہ تالاب سے پانی بھر بھر کے لوگوں کو پلا رہا ہے، اور اسی کی بیوی ایک طرف پڑی ہوئی ہے اور پیاس سے اس کا برا حال ہے. کپڑے اس کو بس اتنے پرانے اور اتنے پھٹے میں کہ صرف سطر اس کا چھپا ہوا ہے، اور تھوڑی سی چربی اس کے پاس پڑی ہے. چربی کو اس نے کیا کرنا. اب کہتی ہے کہ میری ماں تھی، میرا دل تڑپ گیا، اور میں نے افسوس کیا اس بات پہ کہ میری ماں جو ہے وہ اس حالت میں ہے، اور میرا باپ جو ہے وہ لوگوں کو پانی پلا رہا. تو کہتی ہے کہ میں نے خواب ہی میں خیال کیا کہ جس تالاب سے میرا باپ لوگوں کو پانی پلا رہا ہے اسی تالاب سے ایک پیالہ پانی کا میں بھر لیتی ہوں اور جا کے اپنی ماں کو پلا دیتی ہوں، آخر کو میری ماں. کہتی ہے جیسے ہی میں نے پیالہ بھرا اور اپنی والدہ کی طرف چلی تو مجھے ایک آواز سنائی دی، خبردار اس کنجوس عورت کو کوئی پانی اگر پلائے گا تو اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا. اب جب اس کی آنکھ کھلی تو کہتی ہے کہ اس وقت سے آج تک میرا ہاتھ مفلوج ہے. یعنی جو خواب میں اس نے دیکھا اور اس کو باقاعدہ کہا گیا کہ پانی مت پلا ورنہ تیرا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا، مگر شاید ماں کی محبت آڑے آ گئی، شاید اس نے پانی پلا دیا اور اس کو سزا کے طور پہ اس زندگی میں اس کا ہاتھ جو ہے وہ مفلوج کر دیا گیا. ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا ہے یہ سمجھانے کے لیے کہ بخل جو ہے وہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے کہ روز قیامت. اب یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ لیں کہ زمان و مکان، ظاہر ہے قیامت ہمارے حساب سے تو ابھی تک نہیں ہوئی ہے،
لیکن یہ نہ بھولیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں پہ جب جنت کا نظارے ہوئے اور جہنم کی صورتحال دیکھی تو وہاں پہ جنت میں لوگ انہوں نے دیکھے، جہنم میں لوگ دیکھے جن کو سزائیں مل رہی تھی، جبکہ قیامت ہمارے حساب سے تو نہیں ہوئی۔ تو ذہن میں یہ رکھیں کہ زمان اور مکان اس کا تعلق صرف اس دنیا کے ساتھ ہے۔ جب انسان یہاں سے ختم ہو جاتا ہے تو پھر زمان و مکان کی تعریف بدل جاتی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ نیک پرہیزگار لوگوں کو زمان و مکان پہ کسی حد تک قدرت کبھی عطا بھی کر دیتا ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں کہ جب کسی نے کہا کہ جناب آپ کو فلاں دن فلاں وقت میں نے فلاں جگہ دیکھا ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں جناب اسی دن میں نے آپ کو فلاں وقت فلاں جگہ پہ دیکھا ہے، اور ہم نام ذکر کیے بغیر ہم بھی عرض کریں کہ ہمارے ایک دوست عزیز وہ جب عمرے پہ تشریف لے گئے تو جب واپس آئے تو انہوں نے بھی ایک صاحب کے بارے میں ہمیں خود یہ بات بتائی کہ جب وہ واپس آئے تو جو صاحب ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے تھے کہنے لگے کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں، آپ کو تو میں نے وہاں طواف کرتے دیکھا ہے۔ اب اس بندے کو خود نہیں پتا، نہ اس کو معلوم ہے، لیکن زمان و مکان میں رب دیکھیں، زمان مکان فاصلہ وقت یہ بھی اللہ کی تخلیق ہے۔ اللہ خالق ہے، باقی ہر چیز مخلوق ہے، ہر چیز تخلیق کی وجہ سے ہے۔ تو مالک کے آگے جو تخلیق ہے وہ مالک اس تخلیق کے اندر پابند نہیں ہے، اس کا قید نہیں ہے۔ زمان و مکان میرے لیے ہو سکتے ہیں، آپ کے لیے ہو سکتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کو خواب میں جو دکھایا گیا وہ ظاہر ہے کہ حشر کا وقت دکھایا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خواب میں نہیں، جیتی جاگتی حالت میں جسم کے ساتھ اور روح کے ساتھ وہ سارے مناظر دیکھے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ ایک دفعہ جب ہم عقیدے پہ بات کر رہے تھے اور ہم نے یہ کہا کہ معراج جسمانی بھی ہے اور روحانی بھی ہے، تو ہمارے ایک شاگرد جو ہیں انہوں نے اگلے دن ایک پیغام بھیجا کہ ہم تو ہمیشہ سے یہ سمجھتے رہے کہ جو اہل سنت والجماعت ہے وہ روحانی معراج کو مانتے ہیں، جسمانی کو نہیں مانتے۔ آپ نے تو عجیب بات کر دی۔ حقیقت یہ کہ ہمارے ائمہ علیہم الرحمہ، آپ تابعین کے وقت سے شروع ہو جائیے کیونکہ وہ ساری باتیں کتب میں درج ہیں، تابعین کے وقت سے شروع ہو جائیے اور آج تک ہمارے ائمہ علیہم الرحمہ سب لوگ جسمانی معراج کے قائل تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو وہ صرف روحانی نہیں تھا اور نہ وہ صرف خواب تھا، آپ اپنے جسم مبارک کے ساتھ الاسراء یعنی یہاں سے لے کے بیت المقدس تک جہاں پہ آپ نے امامت کرائی اور تمام انبیاء نے آپ کے پیچھے ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی، اور پھر معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے، اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات اور گفتگو، یہ سب معاملات ہمارے ایمان میں ہے کہ یہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہے، صرف روح کے ساتھ بھی نہیں ہے اور کوئی خواب بھی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک امتی جو ہے اس کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسی کوئی چیز دکھانا چاہے، کوئی قیامت کا منظر دکھانا چاہے، تو ظاہر ہے کہ وہ جسمانی نہیں ہو سکتا، وہ روحانی ہوگا یا وہ خواب کی صورت میں ہوگا۔ اس کی بہت سی کیفیات ہو سکتی ہیں، کسی وقت خاص اس موضوع پہ اللہ نے اگر چاہا، اذن و توفیق ملا تو ہم گفتگو کریں گے۔ تو آپ کو ہم نے ایک اصل واقعہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ہم نے اپنا ذاتی عرض کیا تھا، دوبارہ آپ کو عرض کر دیں تاکہ یاد ہو جائے۔ یہ تو بات ہو گئی زمان کی اور مکان کی کہ انہوں نے آئے ایئرپورٹ پہ، جو صاحب ریسیو کر رہے ہیں ان کو کہا آپ یہاں کہاں، میں نے تو آپ کو طواف کرتے دیکھا ہے وہاں پر۔ تو اس کا مطلب یہ کہ وہ سب یہاں بھی تھے اور وہ صاحب وہاں بھی تھے، اور یہ ہماری زندگی کی بات ہے۔ ہم ان صاحب کو بھی جانتے ہیں جو آئے تھے، اور ہم ان صاحب کو بھی جانتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، دونوں کو ہم جانتے ہیں۔ تو اگر اللہ چاہے تو امتی کو اس طرح سے نواز سکتا ہے، اس کی مرضی ہے۔ لیکن ظاہر ہے
کہ ایک امتی جتنا مرضی بلند ہو جائے روحانی طور پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات نہ کیجیے اس معاملے میں، کسی نبی علیہ السلام کی بات نہ کیجیے، کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ کیجیے، بلند ترین مقام پہ پہنچنے والا امتی بھی ایک صحابی کے بھی برابر نہیں ہو سکتا، نبی تک پہنچنا تو دور کی بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول ہے جس کو لوگ بنیاد بنا کے عقیدے کی خرابی لے کر آتے ہیں دوستوں میں، کہ انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور ہمارا ایمان ہے کہ کسی قسم کی وحی اب نہیں ہوگی، تو آپ نے فرمایا کہ جو میری امت کے علماء ہوں گے وہ میرے وارث ہیں، اور وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ اب وہ انبیاء کی طرح ہیں کو کچھ لوگوں نے عقیدہ بگاڑ کر استغفر اللہ وہ اصل میں برابری تک لے گئے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ انبیاء تو چھوڑ دیں، ہمارا ایمان ہے کہ بڑے سے بڑا ولی اللہ کا، بلند ترین مقام روحانی، لیکن وہ کسی صحابی کی گرد کو نہیں چھو سکتا، اس کے بعد ہی آئے گا۔ اب اس میں ایک اور ہمارے عزیز ان کا بھی ایک قصہ عرض کریں، کہنے کہ ہمارے والد صاحب، ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ گاؤں میں ایک صاحب تھے جن کی جب فصل کٹتی تھی تو انہوں نے گھر کے باہر ایک چبوترا سا بنا رکھا تھا، اور اس چبوترے پہ وہ شام کو آگے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ فصل جو ہے وہ وہاں آگے ڈھیر لگ جاتا تھا، اور گاؤں کے بچے آتے جاتے، جیسے گنا اگر پڑا تو ایک بچہ آیا اس نے گنا اٹھایا چوستا ہوا چلا گیا، ایک دوسرا آیا اس نے گنا اٹھایا چوستا ہوا چلا گیا، یا اگر کوئی پھل ہے تو کوئی ایک بچہ آیا ایک پھل اٹھا کے کھاتا ہوا چلا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بابا جی بیٹھے رہتے تھے، مسکراتے رہتے تھے، لیکن کبھی کسی کو روکتے نہیں تھے، اور بابا جی کے بچے انہیں بار بار منع کرتے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہماری چیز ہے، ہمیں ملی ہے، لوگ اس طرح اٹھا کر لے جاتے ہیں، لیکن وہ مسکراتے تھے، ہنستے تھے، اور اسے کہتے تھے بچوں کو کہ بیٹا رہنے دے۔ بابا جی کا انتقال ہو گیا، اب یہ اصل واقعہ ہے اور چشمدید گواہ ہے جس نے بتایا۔ کہتے ہیں کہ بابا جی کا جب انتقال ہوا تو بچوں نے قید لگا دی کہ یہ خبردار کوئی ہاتھ لگائے تو اس کو پکڑ لو، اسے چھین لو، اگر کوئی بچہ ہے تو اس کو دو، لگا بھی دو۔ کہنے لگے کہ 5-10 سال گزرے ہوں گے کہ جو گھرانہ لوگوں کو کھلاتا تھا زمین ہونے کے باوجود بے بہا، وہ گھرانہ اور اس کے بچے دوسروں کے زمینوں پہ مزارے کی طرح کام کر رہے تھے، برکت ختم ہو گئی تھی ان کی کمائی سے۔ تو یہ 2-3 ہم نے ایسے واقعات بیان کیے، 2 واقعات جو کہ ہمارے سامنے کی باتیں ہیں، یہ سنی سنائی باتیں نہیں۔ اب یہ جو بخل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا جو سبب ہے اس کا وہ تو ہے کہ انسان کو تنگ دستی کا خوف ہوتا ہے کہ بھائی میرے پاس تو 4 چیزیں ہیں، 2 میں نے دے دیں تو میرے پاس تو 2 ہی رہ جائیں گی، پتہ نہیں اس میں کچھ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ انسان اگر اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے صحیح طریقے سے اپنا حساب کتاب دیکھے تو اس کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ بھئی اس کے اندر اتنا اگر چلا جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ تو جب اللہ کے نام پہ آپ دیتے ہیں تو اللہ تو اس سے کئی گنا کر کے واپس لوٹاتا ہے۔ دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو مال سے بہت محبت ہوتی ہے۔ بخل کی ایک اور کہانی بڑی مشہور ہے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے دیسی گھی کا کٹورا الماری میں رکھا ہوا تھا اور اپنے بچوں کو بھی وہ گھی کھانے نہیں دیتے تھے۔ تو ایک دن وہ کسی کام سے نکلے، الماری کو تالا لگا کے چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بچے کیا کر رہے ہیں کہ روٹی کا ٹکڑا پکڑتے ہیں، الماری کے دروازے کے ساتھ رگڑ کے کھا لیتے ہیں۔ اس کی کنجوسی کا اور بخل کا عالم یہ تھا، اس نے اس پہ بھی پکڑ کے 2 لگا دیے بچوں کو کہ اس سے کہیں میرا گھی کم نہ ہو جائے۔ ایسے ایسے بھی دماغی لوگ ہوتے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ ہے نفسانی خواہشات کا غلبہ۔ اسی طرح ہم لوگ بہت سے لوگ ہیں جو بچوں کے روشن مستقبل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کنجوسی کرتے ہیں۔ اسی طرح آخرت کے معاملے میں ہمیں جو ہے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں بچپن سے کہ ایک دن آئے گا جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن اگر اللہ نے ہمیں نوازا تھا تو زیادہ حساب ہوگا،
اور اگر نہیں نوازا تھا تو پھر اس کا حساب ہوگا کہ اس صورت میں ہم نے کیا کیا. اب ہم ذاتی طور پہ ایک خاتون کو جانتے ہیں جو اپنے جسم کے نچلا دھڑ ان کا مکمل طور پہ تقریباً بچپن سے مفلوج ہے، لیکن اللہ قرآن سے محبت ہے، اللہ کے احکامات کی بڑی فکر ہے. اور ایک اور ہم صاحب کو جانتے ہیں، ان کا بھی یہی حال ہے. یقین کیجئے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پر بھی ایسے ایسے جملے کستے ہیں کہ انسان کا خون کھول اٹھتا ہے. اب وہ بھی اپاہج ہے، وہ بھی اپاہج ہے. ایک اپاہج اس حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، ایک اپاہج جو ہے وہ اس حالت میں اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے. یہی تو انعام اور یہی امتحان. اگر آپ مشکل حالت میں ہیں اور آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہیں تو آپ اس کو انعام سمجھیے، اور اگر آپ مشکل حالت میں ہیں اور آپ اللہ سے دور ہو رہے ہیں تو اسے آپ عذاب سمجھیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں مشکل وقت میں اللہ سے دوری پیدا ہو رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور صحیح راستے پہ اس کو پہلے سمجھنے کی اور پھر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.